Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Respected Vice Chancellor, Dr. Khalid Mahmood Iraqi Sahab, Noman Sahab, DG HEC Sindh, and Madam Akram Khatun Sahiba, the other faculty members and students, Assalamu alaikum. Keynote speaker की इतनी impressive presentation and speech के बाद मुझे लग रहा है कि that I don't have much to speak, because I was thinking about the theme of the 2024 the Women Day, theme of the year 2024, that is Accelerate Progress, Invest in Women. جو عام طور پہ بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ ڈسپائٹ آف آل دی ایفرٹس دیٹ ہیو بین میڈ ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، کیوں عورت کو اب تک وہ مقام نہیں مل سکا جس کے اوپر سارا ایمفیسس ہے. آج بھی خاص طور پہ میں مغرب کی بات نہیں کروں گی، ڈیولپ ورلڈ کی، لیکن انڈر ڈیولپ جتنی اسٹیٹس ہیں، افریقہ، سب سہارن ریجن، ساؤتھ ایشیا، یہ سینٹرل پارٹ آف دا ایشیا ایز ویل، وہاں پہ عورت کے ساتھ ابھی بھی وہی معاملات ہیں جو آج سے کوئی 50 سال پہلے تھے. 50 سال پہلے تو امریکہ میں بھی عورت کو شاید ووٹ کا حق نہیں دیا گیا تھا، لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا، عورت کو وہ پارٹیسپیشن، سینس آف پارٹیسپیشن دی گئی. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں، خاص طور پہ ہم اپنے ریجن کی بات کریں اور پاکستان کی، کہ وہاں پہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے جہاں آج سے تقریباً 100 سال پہلے شاید کھڑی تھی. مگر چیزیں جو ہیں وہ چینج ایفرٹس تو ساری کی جا رہی ہیں کہ چینج لایا جائے. اور میں حور العین کی اسپیچ سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. قرآن میں سورہ نساء میں بہت واضح الفاظ میں انہیریٹنس لاز بتائے گئے ہیں. 1 یا 1.5 رکوع میں آپ دیکھیے کہ وہ سارے پرنسپلز وچ ریکوائرز ہیوج والیومس ٹو ایکسپلین، اور گورنمنٹ سسٹمز میں ان کے اوپر آج تک ڈبیٹ ہوتی ہے کہ انہیریٹنس لاز کیسے اور کن کن کو کیا کیا رائٹس دی جائے. تو اسلامک لاز آر ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ واٹ از دا اسٹیٹس آف ویمن ان ہوم، ان سوسائٹی اینڈ ایلس ویئر. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ڈسپائٹ آف آر بینگ کلیمنگ دیٹ وی آر دا اسلامک اسٹیٹ، وی آر unable to implement the laws, true Islamic laws in the true sense. اگر ہم یہ کہیں کہ that how to invest in women، یعنی یہ تو تھیم ہے اس سال کا کہ accelerate progress and then it is by investing in women. ویمن کے میں انویسٹ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو ویسٹ میں بالکل دوسرا ہے. مینس دیٹ دا ویمن ہیز بین یوز ایز اے مارکیٹ ٹول، یعنی عورت کو جو ہے ایک اشتہار کے طور پہ استعمال کیا، اور تمام وہ پروڈکٹس جو آسانی سے نہیں بک رہی ہیں اس میں the women has been used to sell those projects. So it's the investment and one angle of the investment that has been used and been displayed by the West. مگر اصل طریقہ کیا ہے؟ میں اس پہ سوچ رہی تھی اور میں نے یہ ریئلائز کیا. میرے خیال میں دس از مائی اوپینین دیٹ دیر آر 4 main areas, 4 factors or 4 ways that a society or the state, if it can invest in women, then things may change. پہلا تو یہ ہے کہ ایجوکیٹ گرل، لڑکی کو پڑھانا بہت ضروری ہے. یعنی and especially in our societies when we see that there is an equal opportunities are not available to boy and girl. عام طور پہ کہا جاتا ہے لڑکے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا دو کیونکہ اس نے تو بھائی گھر سنبھالنا ہے یا ہیلپ کرنا، لڑکی کو پڑھا دو ایک گورنمنٹ اسکول میں. یہ میں بہت لوور مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں. ایکچولی انویسٹمنٹ ان ویمن از ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. ایک پڑھی لکھی ماں ایک پڑھا لکھا خاندان بنا سکتی ہے. عورت کی تعلیم اتنی اہم ہے کہ جو آپ دیکھیے کہ ایک علم کا حاصل کرنا، حدیث ہے نا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی عورت کو الگ نہیں کیا گیا، عورت کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. تو ایجوکیشن از دا کی to develop progress, to involve into progress. یعنی ترقی صرف اسی صورت میں ہوگی جب آپ لڑکی کو بھی اتنی ہی اپرچونیٹیز دیں کہ وہ پڑھے.
اور پڑھی لکھی ماں بہتر طریقے سے بچوں کی تربیت بھی کر سکتی ہے اور وہ اپنے آئندہ نسل کو بھی تعلیم کی طرف لے جا سکے گی بنسبت اس کے کہ جس کو کوئی سینس نہ ہو ایجوکیشن کا. دوسرا جو فیکٹر میں سمجھتی ہوں دیٹ دا وے ویئر دا انویسٹمنٹ کوڈ بی ڈن از بائی انوالونگ دا ویمن ان ٹو بزنس انٹرپرائز. یعنی عورت کو کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ریسورس پروڈکشن ایکٹیویٹی میں ضرور انوالو کرنا چاہیے. وہ کسی بھی قسم کا ہو. میں یہ نہیں کہتی کہ جائے اور جا کے کسی کوئی بہت بڑی فیکٹری یا انڈسٹری سیٹ اپ کر دے. چھوٹا یا بڑا لیول کا پروڈکشن میں وہ پارٹیسپیٹ کرے گی, گھر بھی بنے گا اور اس کو ایک طرح سے وہ میں دس از ون آف اے کامن سیئنگ, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہی لیکن میں صرف آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت جو کماتی ہے وہ زیادہ اپنے گھر پہ انویسٹ کرتی ہے بنسبت مرد کے. I don't know how far that is true. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ارننگ کا بہتر استعمال کرتی ہے فیملی پہ لگا کے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے ایک گھر معاشی اور معاشرتی دونوں صورتحال چینج ہوتی ہے. تیسرا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے which has been neglected and in fact in the underdeveloped countries, that is the reproductive health of women. یعنی ان کو جو gynecological issues ہیں یعنی reproductive health ہے that has been neglected and over neglected because of the social norms and values, because of the religious values. ایسی چیزیں نہیں ڈسکس کی جاتی جو کہ وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی that's related to women health. جو اب ہم جب بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں یا ایسی بے انتہا ایسے مسائل ہیں which has not been highlighted and which has not been discussed. دنیا میں کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ میجر کاز آف ڈیتھ ہے عورتوں کا وہ پریگننسی ہے یا چائلڈ برتھ ہے. میجر کاز یہی ہے. بعد میں تو جو بھی ہے ڈسکرمنیشن ہے, وائلنس ہے ایٹسیٹرا, مگر میجر کاز یہ اس کے اوپر بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں میں نے ان پاکستان وی ہیو اے ویری بری پکچر از اویلیبل کہ نہ ہاسپٹلز ہیں نہ وہ فیسلٹیز ہیں. شہروں میں تو پھر بھی ہیں مگر انٹیریئر جو ولیج ایریاز ہیں وہاں تو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اور چوتھا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ویمن شوڈ بی انوالو ان ٹو پالیٹکس. لیڈرشپ اس میں کوالٹی موجود ہے. دا لیڈرشپ کوالٹیز آر دیئر اینڈ دیٹ از ریکوائرز ٹو بی امپلیمنٹڈ. عورتوں کا پالیٹکس میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیٹ دے ول ڈیفینیٹلی برنگ سم امپروومنٹ ان دا سوسائٹی. یہ میری ایک میں نے دس آئی واز تھنکنگ اینڈ ان اے لائٹر نوٹ میں یہ بات ابھی چونکہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ مرد چاہے باپ ہو, بھائی ہو یا شوہر ہو اور کبھی بیٹا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام سیئنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک دس از اے کائنڈ آف این انڈرسٹینڈنگ بٹ ان اے لائٹر نوٹ, اٹس اے ویری لائٹر نوٹ کیونکہ بیکاز آئی ہیو بین ٹاکنگ ان اے مچ سیریس مینر. اور کمپلیٹ میں سینٹینس یوں کروں گی, ہر کامیاب عورت کے پیچھے, ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو دوسری عورتوں کو قریب نہیں آنے دیتی. تھینک یو.